نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي يحيى سهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہے، دونوں حالتوں میں جو ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے اس کے اوپر صبر کرتا ہے تب بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ اللہ رب العزت اسے صبر کرنے کے اوپر بہت زیادہ اجر اور ثواب اور انعام عطا فرمائیں گے. اور اگر کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے اور اس کے اوپر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر بھی وعدے فرمائے ہیں اور فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر کرو گے تو نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا. اور آخرت کے بھی وعدے ہیں. فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ جو کیفیت ہے کہ دونوں حالتوں میں جو ہے نا وہ خیر حاصل ہونا اور بہتر ہونا یہ صرف مومن کے لیے ہے، مسلمان کے لیے ہے، کافر کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی کافر طبعی اچھا ہونے کی وجہ سے مصیبت کے اوپر صبر کرتا ہے یا جو ہے نا نعمتوں کے حصول کے اوپر اور خوشی کے اوپر جو ہے نا وہ شکر کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی انعام نہیں ہے آخرت کا، اس لیے کہ ایمان ہی نہیں ہے. پہلی شرط تو ایمان ہے. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت انسان کو مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں، مختلف نعمتیں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں اور پھر وہ کبھی واپس لے لیتے ہیں. ان میں سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ اولاد کی نعمت ہے، اور خاص کر اگر بیٹا ہو انسان کا، اور پھر اگر ایسا بیٹا کہ جو جوان ہو جائے، آپ کا سہارا بن جائے، آپ کا سہارا بننے کے لائق ہو جائے اور آپ کے شانہ بشانہ چلنے کے وہ قابل ہو جائے، اگر ایسا بیٹا اللہ رب العزت آپ سے لیتے ہیں اور آپ پھر اس کے اوپر صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں. حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرويه عن ربه ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنه، رواہ البخاری. کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب میرا کوئی مؤمن بندہ ایسی حالت میں صبر کرتا ہے کہ جب میں اس کی کوئی پسندیدہ چیز، محبوب چیز، چاہے وہ اس کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، باپ ہو، بھائی ہو، اور کوئی ایسی پسندیدہ چیز جس کے ساتھ اس کو محبت ہے، لگاؤ ہے، وہ اس سے میں لے لیتا ہوں اور پھر وہ اس کے اوپر صبر کر لیتا ہے تو میں نے اس کے لیے کیا بدلہ تیار کیا ہے؟ جنت. اسی طرح حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بڑی عجیب حدیث ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات ولد العبد قال اللہ لملائکتہ، کہ جب بندے کا، کسی انسان کا بیٹا فوت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ان فرشتوں کو ارشاد فرماتے ہیں جو فرشتے اس کے بیٹے کی روح قبض کرنے کے لیے گئے تھے. کیا فرماتے ہیں؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قبضتم ولد عبدی، اے فرشتوں کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں نعم اے رب العزت، جی ہاں بالکل آپ کا حکم ہم بجا لائے. پھر اللہ رب العزت اور ہی مؤثر کن انداز سے، بڑے عجیب انداز سے دوسرا سوال کرتے ہیں اور دوبارہ سوال کرتے ہیں کہ هل قبضتم ثمرۃ فؤادہ، کیا تم نے اس کے جگر گوشے کو، جگر کے ٹکڑے کو جو ہے نا وہ مار دیا اور اس کی روح قبض کر لی؟ تو فرشتے پھر عرض کرتے ہیں نعم، جی اے رب العزت. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں فماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا جب اس کو خبر ملی اپنے بیٹے کی وفات کی کہ تیرا بیٹا جو ہے نا فوت ہو گیا ہے؟
تو اس کی زبان سے کیا الفاظ نکلے، اس نے کیا کہا، تو فرشتے کہتے ہیں حمیدک واسترجع، اے رب العزت اس نے تو آپ کی تعریف کی اور آپ کی قضا کے اوپر، آپ کی تقدیر کے اوپر راضی ہوا، ہاں، اور ثواب کی امید رکھی، اور اس نے بولا الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال، اور ساتھ ساتھ یہ بولا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ رب العزت کو حالانکہ سب پتہ ہے، جب فرشتوں کا یہ جواب سنتے ہیں تو فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں ابنوا لعبدی، قال اللہ تعالی ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، اے فرشتوں میرے اس بندے کے لیے جس نے اس سخت حالت میں میرا شکر ادا کیا اور میری تقدیر کے اوپر راضی ہوا، اس کے اوپر جنت میں ایک محل اور ایک گھر تیار کرو۔ ہاں، جب گھر تیار کرنے کا حکم فرما رہے ہیں تو یقیناً اس بندے کے لیے اسے عطا کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ آگے فرمایا گھر تیار کرو اور اس کا نام بھی رکھو۔ نام کیا رکھو؟ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اس کا نام تم رکھ لو بیت الحمد، یعنی شکر والا گھر اور حمد والا گھر۔ اللہ رب العزت کو اس حالت میں شکر کرنے کی جو ادا ہے بندے کی، حمد کرنے کی جو ادا ہے، اللہ کی تقدیر کے اوپر اور قضا کے اوپر راضی ہونے کی جو ادا ہے، وہ اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جو گھر تیار کروا رہے ہیں اور کر رہے ہیں جنت میں، اس کا نام بیت الحمد رکھ دیا۔ ہاں، تو میرے محترم دوستو، ایسی حالت میں یہ انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کرے۔ بہت سخت ہوتا ہے، لیکن مومن کو اور مسلمان کو یہ حکم ہے کہ اس حالت میں بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ میرے محترم دوستو، اولاد کا جو غم ہے واقعی انسان کے نہیں بھلا سکتا، اور دلوں کو چیر دیتا ہے، دلوں میں جو ہے نا جگہ پکڑ لیتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت زین العابدین علی بن الحسین رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا ما تقول فی موت الوالد، کہ والد کی موت کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، تو فرمایا ملک حادث، یہ ایک نئی قسم کی انسان کو جو ہے نا وہ ملکیت حاصل ہو رہی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب انسان کا والد فوت ہوتا ہے، باپ فوت ہوتا ہے، تو صحیح ہے انسان کو غم ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، کہ سر سے جو ہے نا سایہ شفقت اٹھ گیا۔ باپ جو سب کچھ کرتا تھا، پیچھے سب کچھ سنبھال لیتا تھا، تو ابھی وہ نہیں رہا، اور غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ والد کی جو میراث ہوتے ہیں وہ اولاد کو مل جاتی ہے، وہ ورثاء کو مل جاتی ہے، اولاد کو مل جاتی ہے، تو ایک فائدہ بھی حاصل ہو گیا، اس لیے فرمایا ملک حادث۔ پھر پوچھا گیا ما تقول فی موت الزوج، اگر میاں بیوی میں سے ایک فوت ہو جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا عرس جدید، یہ تو نئی شادی ہے، کہ میاں فوت ہو گیا، بیوی دوسری شادی کر سکتی ہے، دوسری جگہ پر، پہلے اس کے لیے راستے بند تھے، نہیں کر سکتی تھی، اور بیوی فوت ہو گئی تو میاں جو ہے اس کے لیے راستے جو ہے نا وہ کھل گئے، اگرچہ اس کے لیے پہلے بھی کھلے ہوئے تھے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے غلط رواج میں اور ہندوانہ رسم و رواج کی وجہ سے ہم نے اگرچہ اس کے لیے بیچارے کے لیے جو ہے نا وہ راستے بند کر دیے تھے، وہ تو اس کے لیے پہلے بھی کھلے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے اس کو اجازت دی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی تھی، اور صحابہ کی زندگی اس کے سامنے ہے، اس لیے کہ صحابہ کے اندر وہ صحابہ جنہوں نے ایک ایک شادی کی ہے ان کو آپ انگلیوں کے اوپر گن سکتے ہیں، 1 2 3 4 5 ایسے گن سکتے ہیں، لیکن جن صحابہ کی ایک سے زیادہ شادیاں ہیں وہ بے شمار ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول کے نواسے کے بیٹے نے حضرت علی زین العابدین علی نے ارشاد فرمایا کہ عرس جدید، یہ تو نئی شادی ہے۔ پھر فرمایا کہ ماذا تقول فی موت الاخ، بھائی کی موت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کسر الجناح، یہ تو انسان کا بازو تھا جو کٹ گیا، اگرچہ بہت مشکل ہے، تکلیف بھی ہے، اور ابھی جو ہے نا ایک بازو کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی زندگی کی جو گاڑی ہے وہ چلتی رہے گی جیسی کیسی بھی ہوئی۔ اس کے بعد آخری سوال کیا ماذا تقول فی موت الولد، بیٹے کی موت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو فرمایا ایک سرد نکالی اور فرمایا ھذا جرح فی الفؤاد لا يندمل ابدا،
یہ دل کے اندر جو ہے نا ایک ایسا زخم ہے جو کبھی بھرتا نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اولاد کا جو غم ہے واقعی بہت بڑا غم ہے، لیکن اس کے اوپر صبر کرنا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا۔ ہمارا ایک آدھ بیٹا جو ہے نا فوت ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بھی نرینہ اولاد تھی وہ سب کی سب چلی گئی، کوئی بھی نہیں رہا۔ ہاں، سب سے جو زیادہ عرصہ تک رہے حضرت ابراہیم تھے۔ ہاں، تو وہ جب فوت ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا ہوا ہے اور فرماتے ہیں ان العین لتدمع وان القلب ليحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا على فراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جو ہے نا وہ آنسو بہ رہے ہیں، دل غمگین ہے، لیکن فرماتے ہیں ہم زبان سے صرف وہی کلمہ نکالیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرنے والا ہے، اور وہ کیا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ کہ ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، ہم یہ کہیں گے صرف۔ لیکن اے ابراہیم، ہم آپ کی جدائی کے اوپر غمگین ہیں، یہ تو طبعی ہے، ہاں یہ تو یقیناً ہوگی، لیکن صبر کرنا ہے، جزا فضا نہیں کرنی۔ اور فرمایا جب بھی انسان کو یہ غم تازہ ہو اور دوبارہ یاد آئے، اور علماء فرماتے ہیں دوبارہ یاد کے اوپر بھی انسان اگر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ رب العزت اس اجر کو ڈبل فرماتے ہیں، مزید اللہ رب العزت جو ہے نا اور اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، لیکن اگر ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں بیٹوں کا غم جو ہے نا وہ دیکھنا پڑ جائے، تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایسے نازک موقع کے اوپر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔